اسی لمحہ جو علی الحسن بھائی نے سوال کیا ہے، حدیث غدیر کی سند بلا فوق شبہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ ایسے حدیث نہیں ہے کہ ہم ایک متنازع حدیث سے کہ ایک حدیث میں اختلاف ہے اس کو حجت کے طور پہ لا رہے ہیں، نہیں، صحیح حدیث کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد شان نزول صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا، الیوم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، یہ آپ کی کتابوں سے ثابت کیا کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے ہمارے پاس اس کے حوالے بہت زیادہ ہیں، ہم نے اختصار کیا ابھی، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے بہت زیادہ۔ اچھا، جب یہ ثابت ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، جب آپ کے کتب سے ثابت ہوا نا کہ اس کے شان نزول غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ خود بخودی خود بہت واضح قرینہ ہے کہ اس کا مراد حدیث من کنت مولا کا مطلب دوستی نہیں ہو سکتا، دوستی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کچھ مثلا 3-4 صحابہ کو امیر المؤمنین، وہ حدیث ہے ہی نہیں اس طرح کی، 3-4 صحابہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ رنجش خاطر تھا بھی، تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا تہدید کرنا اور اس طرح دھمکی دینا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس بات کی، آپ نے تبلیغ نہیں کیا تو آپ نے رسالت میں خیانت کیا۔ اور بھئی یہ اتنا اہم کام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال خون جگر کا آیا ہے، انہوں نے عزیزوں کو قربانی دی ہے، ان کے چچا کا مثلا ہو گیا، ان کے چچا حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناک کاٹے گئے، ان کے زبان کاٹے گئے، ان کا ہونٹ کاٹا، ان کے جگر ہند نے کھائی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ہر قسم کی آپ قربانی دے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آخر میں ایک ہی بہت ہی ایک نااہم بات کے لیے جو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمانوں کے دوست ہے، دشمن نہیں ہے، اس کے اگر آپ نے اس بات کو نہیں بتایا تو آپ نے پیغمبر رسالت میں خیانت کی۔ یہ اتنا اہم ہے یا نہیں کہ اگر آپ کے بعد صحیح امام نہ ہو، سب پہ حجت تمام نہ ہو، تو یہ آپ نے رسالت میں خیانت کیا نا۔ یہ امامت وہ ایسی بات جس پہ پورے اسلام اور پورے دیانت کا، اس پہ ہدایت کا مدار ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ پوری امت کی گمراہی سے بچنے کا طریقہ کار ہے، اس کے اعلان کی بات ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا جائے، تاکہ جو سب کے لیے قیامت تک حجت ثابت ہو کہ راہ حق جو ہے وہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بخوبی خود واضح ہو گیا، تو پھر اس آیت سے اس کی دلالت بھی پتہ چل جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم بھی ہم نے شان نزول بھی ثابت کیا، اور کمال دین بھی امامت سے ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب آپ نے کہا تھا کہ اس کو شیعہ کتب سے دکھائیں، تو بسم اللہ، شیعہ کتب میں اس کا حدیث تو بہت زیادہ ہے، آپ یہ مطالبہ نہ کرتے تو آپ کے لیے بہتر تھا۔ یہ کتاب ہے الکافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، اصول من الکافی جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء اول، کتاب الحجہ۔ یہ کون سی باب ہے بھائی؟ باب ما نص اللہ عز وجل علی الائمة علیہم السلام واحدا فواحدا، ہر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پر اللہ کے نصوص، اللہ تعالیٰ کے نص، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آیات یا احادیث قدسیہ۔ اچھا، اس میں حدیث نمبر 6 حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، کافی لمبی روایت ہے، کہ اللہ نے روزہ نماز واجب کیا، روزہ واجب کیا، سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل آیا، اخبرہم من حجہم ما اخبرتہم من صلاتہم و زکاتہم و صومہم، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے امت کو نماز سکھایا ہے، صوم سکھایا ہے، زکوٰۃ سکھائی، اسی طرح حج بھی سکھائیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھلے حج کے لیے چلے، جب حج کے لیے چلے، نزلت الولایہ وانما اتاہ ذلك یوم الجمعہ بعرفہ، انزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، وكما كان كمال الدين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام، فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله امتي حديث عهد بالجاهلية، ومتى اخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل ويقول قائل، فقلت في نفسي من غير ان ينطق بي لساني، فاتاني عزيمة من الله عز وجل بتلة اوعدني ان لم ابلغ ان يعذبني، فنزلت يا ايها الرسول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ میں بھی امامت کا اعلان کیا تھا۔ حدیث ثقلین، حدیث الخلفاء من بعد 12، اور ان کے نام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں اعلان کیا تھا۔ اب اس کے احادیث شیعہ کتب میں بھی موجود ہیں، مخالفین کے کتب بھی موجود ہے، عرفہ میں اعلان کیا تھا۔ اب وہ میں دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
عرفہ میں جب اعلان کیا تھا تو صحابہ نے شور مچایا تھا. وہ کتاب مسلم میں موجود ہے, میں آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ کئی ایک احادیث ہیں. جابر بن سمرہ سے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنے والد کے ساتھ گیا اور فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خلیفہ فقال كلمة سمنيها الناس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کا ذکر کیا کہ اسلام کی عزت, اسلام کی دفاع 12 اماموں پر منحصر ہے, 12 خلفاء پر منحصر ہے. تو اس کے بعد لوگوں نے بڑا شور مچایا, سمنیہ الناس, لوگوں نے مجھے بہرا بنایا. سمنیہ الناس, لوگوں نے اتنا شور کیا کہ مجھے کچھ نہیں سنائی دیا. فقلت لأبی ما قال قال كلهم من قریش. میں نے لوگوں سے, رسول پاک صلی اللہ, میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سب قریش کے ہیں. سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث نمبر لا يزال هذا الدين, جابر بن سمرہ سے روایت ہے, لا يزال هذا الدين عزيزا الى 12 خليفة فكبر الناس وضجوا ثم قام كلمة خفيفة قال كلهم من قریش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اسلام کی عزت کا دار و مدار 12 خلفاء سے ہے. لوگوں نے تکبیر کیا اور شور مچایا. پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی, شور کی وجہ سے مجھے سنائی نہیں دی. میں نے پوچھا کہ کون ہے, تو میرے والد نے کہا کہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں, 12 امام کہہ رہے ہیں کہ سب قریش سے ہوں گے. تو یہ آپ کے کتب میں موجود ہے, فرائض السنتین میں, جو آپ ہی کے کتب میں سے, اس میں 12 اماموں کا, اسی موقع پر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کے نام بھی بتائے, تو وہ بھی موجود ہے. اچھا, تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے اعلان امامت بھی کیا, آپ نے اعلان رسالت کیا, تو لوگوں نے شور مچایا, پر لوگوں کو سنائی نہیں دی. تو اس وقت بھی آئے اکمال نازل ہوا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا, وہ بھی امامت کی وجہ سے, نہ کسی اور وجہ سے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا تھا کہ لوگ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے اور مجھے بتانے نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اللہ تعالیٰ نے, یہ کتاب کافی ہے, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بلی فقال عند ذلك امتی حدیث العہد بالجاہلیہ, اور میری امت حدیث العہد بالجاہلیہ ہے, اور یہ میری اور یہ میری جو ہیں, یہ میری بات کو نہیں مانیں گے اگر میں اپنی بائی کا ومتى اخبرتهم بهذا في ابن عمی, اور میں جب ان کو بتاؤں کہ میرے ابن عم, میرے چچا زاد بھائی, میرے جانشین ہیں, یہ قال یقول قائل و یقول قائل, لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے, لوگ نہیں مانیں گے. فقلت في نفسي من غير ان ينطق به لساني, میں نے یہ کہا تھا, میرے دل میں یہ بات تھی. اچھا, پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ آیت نازل ہوئی, یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو, فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی فقال ایها الناس انه لم يكن نبي من الانبیاء ممن كان قبل الا وقد كان امره الله. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک, یہ غدیر خم کی بات ہو رہی ہے, پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ لیا اور کہا کہ میں اس سے جو پہلے انبیاء تھے ان کی جو ہے عمر کافی لمبی تھی اور میری عمر کم ہے ان کے مقابلے میں. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کیا تھا. اور یہ اس سے زیادہ کتاب سلیم میں اس کی تفصیل موجود ہے, اور دوسری کتب میں بھی ہے. ابھی مجھے ایک کال لینے دو, پھر اس کے بعد میں مزید اس کے متعلق بات کریں گے.